پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اور اس سے پہلے ہی رکھی، اور جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست مدینہ بنائی۔ جب ریاست مدینہ بنی تو ابو جہل اور دیگر قریش اس ریاست کے خلاف متحد ہو کر بدر میں پہنچے اور لڑے۔ جنگ بدر یقیناً دو قومی نظریے کی بنیاد پر لڑی ہے۔ وقت آتا ابو جہل بھی عرب تھا اور قریش سارے عرب تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے اور ہر جگہ اسلام کا سکہ چلے گا، ہر جگہ اللہ رسول کے احکام چلیں گے، تو کفار قریش یہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ تو برداشت کر لیا تھا کہ مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، انہوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ اسلام کی تبلیغ چلتی رہے، اگرچہ انہوں نے اس کے خلاف روپے کرتے ضرور کیے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی۔ جنگ کی نوبت اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد یقیناً دو قومی نظریے پر تھی، جس کی وجہ سے ابو جہل وغیرہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ عزیزان من، ہمارا یہ ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور یہ پاکستان ہے، یہ پاک اردو کی جگہ ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ دین کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا یہاں پر اس ملک کو یہ جو فضیلت حاصل ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس طرح اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا ملک نہیں بنا ہوا جس کی بنیاد فقط لا الہ الا اللہ پر ہو۔ یہ پاکستان کو شرف حاصل ہے کہ یہ دو قومی نظریے اور لا الہ الا اللہ کا یہاں پر نظام رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستان کی بات، تو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور جو بے دین افراد اس ملک میں لادینیت اور بے دینیت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ دو قومی نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر لاکھوں افراد نے قربانیاں دی، جس کی بنیاد پر لاکھوں افراد جانوں سے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کم و بیش 20 لاکھ افراد نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر ہزار عورتوں کی عزتوں پر حملے ہوئے۔ تو یہ صرف اس لیے تھا کہ اس ملک میں آ کر بسنے والے اسلام پر عمل کرنے والے ہوئے، اس ملک کا نظام مصطفیٰ ہوگا، اور یہ ملک اسلامی نظام اور اسلامی اسٹیٹ ہوگا، اور یہاں پر صرف اور صرف دو قومی نظریہ چلا کرے گا۔ اگر یہ چیز نہ رہے تو پھر کوئی بھی چیز جو اس نظریے کی بنیاد ہے وہ ہل جاتی ہے۔ اگر اسلام یہاں سے ختم کر دیا جائے، اگر اسلام کو یہاں پر یتیم کر دیا جائے، اگر اسلام کو یہاں طاقت نہ دی جائے، اور اسلام کو یہاں پر جگہ نہ دی جائے، اور اسلام پر یہاں ظلم و ستم ڈھایا جائے، تو پھر یہ ملک جس بنیاد پر دیا گیا ہے وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو